بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور فضا میں سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں کمرے کے کونے میں رکھی ایک چارپائی پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میری ماں بیٹھی مجھے خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے۔ آنسو ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے رکنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ میرا دل اس وقت بری طرح سے زخمی تھا۔ نہ صرف میرا دل زخمی تھا بلکہ میرا جسم بھی اس وقت بے حد زخمی تھا۔ میری سانسیں کسی بھی لمحے تھمنے کو بے قرار تھیں۔ اماں اپنا سر تھامے بیٹھی تھیں۔ میرے آنسو اب ہچکیوں میں بدل چکے تھے۔ کمرے میں پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بس باہر سے بارش کے قطرے گرنے کی آوازیں کمرے میں آ رہی تھیں۔ کمرے کی خاموش فضا میں اماں کی سرد آواز نے پتھر مارا تھا۔ اماں دوسری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں نے رندے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا تھا کہ تجھ جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ اماں مجھ سے اس قدر پیار کرتی تھیں اور اب ایک ذرا سی بات پر وہ مجھے ایسے کہہ رہی تھیں۔ میرے رونے میں مزید روانی آنے لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں چاچی غلط بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں نے خوار نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، جب تمہارے ابو کا انتقال ہوا تھا تو مجھے لگا تھا میرے پاس تمہاری صورت میں ایک سہارا موجود ہے، مگر اب سوچتی ہوں کہ اس وقت میں بہت غلط سوچتی تھی۔ میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، بلکہ تمہارا باپ تمہاری صورت میں مجھ پر بوجھ ڈال کر چلا گیا ہے۔ کاش تم بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مر جاتی تو مجھے یہ دن دیکھنا تو نہ نصیب ہوتا۔ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ اماں کتنی آرام سے مجھے بددعائیں دے رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ کوئی ماں کیسے اپنی اولاد کو مرنے کی بددعا دے سکتی ہے؟ کیا باپ نہ ہونے سے ماں اس قدر مجبور ہو جاتی ہیں؟ میں یکٹک اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے تک مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، مگر شاید باپ کے مرنے کے بعد ماں کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میری ماں کا پیار بھی میرے لیے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے روتے سسکتے ہوئے اماں سے کہا کہ اماں ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ تو مجھ پر یقین کریں۔ آپ کیسے کسی دوسرے کی بات پر یوں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہیں؟ میں نے اماں کو ایک بار پھر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر اماں تو قسم کھائے بیٹھی تھیں کہ وہ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ میری بات سن کر اماں نے خوار نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تیرے ایسے کرتوت ہوں گے۔ اگر مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو تجھے تیرے پیدا ہوتے ہی دفنا دیتی۔ اماں کی اس بات نے میرے سینے کے اندر خنجر اتارا تھا۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اماں دوسری چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھیں اور مجھ سے پیٹ موڑ کر سو گئی تھیں۔ میں بت بنی اماں کو سوتا دیکھ رہی تھی۔ میرا دل یکدم ہی جیسے ویران سا ہو گیا تھا۔ سارا جہان مجھے اپنا دشمن دکھائی دینے لگا تھا۔ میرا دل درد سے بھر چکا تھا، مگر اس گھر میں کسی کو بھی میرے درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف سب کے لیے ایک بوجھ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں بھی یہ بات سوچنے لگی تھی کہ مجھے بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ دنیا بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس بات کا مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس پوری دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی ہوں، جس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی سچ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد مائیں بے حد کمزور ہو جاتی ہیں اور پھر دنیا کے لفظوں اور طعنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی سر پر چھت اور 2 وقت کی روٹی کے لیے بے حد مجبور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میری ماں کو میرا وجود بھی بوجھ لگنے لگا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ میں کیسے سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی؟ میری کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر کمرے کے چاروں جانب دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 2 چارپائیاں بچھائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ کمرے کے کونے میں ایک ٹوٹی ہوئی الماری رکھی تھی، جس میں میرے اور اماں کے چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ کمرے کے اوپر ڈالی گئی ٹین کی چھت پر برستی بارش کی وجہ سے فضا میں ایک شور سا برپا تھا۔ اس شور کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں اس وقت بس سونا چاہتی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنے سارے دکھ درد بھول جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں آ گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔
نیند میں بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری درد کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس بھری دنیا میں بالکل ہی اکیلی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں بھی اپنے گھر میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر میرے لیے جنت تھا، جہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسی وجہ سے دونوں ہی مجھے بے حد چاہتے تھے۔ ابا تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساری دنیا کی خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دیں، اور اماں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ مگر میری اماں تھوڑی سخت مزاج تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیوں کو اگلے گھر جانا ہے اور وہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اس لیے ان کو اتنی محبت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے بگڑ جائیں۔ اسی لیے جب کبھی ابا مجھ سے لاڈ و پیار کرتے تو اماں انہیں فوراً ہی ٹوک دیا کرتی تھیں۔ مگر ابا بھی اماں کی ایک نہیں سنتے تھے اور میری ساری فرمائشیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اتنے امیر نہیں تھے۔ ابا ایک چھوٹی سی فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ اس نوکری سے جو تنخواہ آتی، اسی سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اماں اچھے طریقے سے گھر کو چلا رہی تھیں۔ ابا ہر ماہ اپنی تنخواہ اماں کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اماں اس تھوڑی سی تنخواہ سے بھی مہینے کے آخر میں کچھ نہ کچھ ضرور بچا لیتی تھیں اور پھر ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ دیا کرتی تھیں۔ یہ پیسے وہ میری شادی کے لیے جمع کر رہی تھیں۔ میں نے اکثر اپنے ماں باپ کو میری شادی کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، مگر اب تک پورے خاندان سے میرا کوئی بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے اماں ابا کو ہر وقت پریشانی لاحق رہتی تھی۔ میں اس وقت ان کی پریشانی کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اماں ابا میری شادی کے لیے فضول میں ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی تھی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور میں سوچنے لگ جاتی تھی کہ جانے میری شادی کے بعد میرے اماں ابا میرے بغیر کیسے رہیں گے، کیونکہ میں بہت اچھے سے یہ بات جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی ہماری زندگی کا ایک معمول کا دن تھا۔ ابا صبح سویرے ہی کام پر جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اماں باورچی خانے میں ابا کا ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور میں ابا کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ مجھے صبح کوئی کام نہیں ہوتا تھا، مگر میں پھر بھی اٹھ جایا کرتی تھی اور اٹھ کر ابا کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی تھی اور ناشتہ بھی ابا کے ساتھ ہی کیا کرتی تھی۔ اس دن بھی ابا ناشتہ کر کے کام پر جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ابا کام پر چلے گئے۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں ابا کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ بس یہی سوچ کر میں باورچی خانے میں گھس گئی اور ابا کی پسند کا کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے بناتے شام ہو چکی تھی اور ابا کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اب شدت سے ابا کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ابا میرے ہاتھ کا کھانا بڑے شوق سے کھاتے تھے اور جب تک کھانا کھاتے رہتے میرے ہاتھ کے پکے کھانے کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے میں ابا کا انتظار کرنے لگی۔ ابا عام طور پر مغرب کے وقت گھر آ جایا کرتے تھے، مگر آج تو مغرب کی اذان ہوئے بھی کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ابا اب تک گھر نہیں آئے تھے اور اب تو عشاء کی اذانیں بھی ہونے لگی تھیں، مگر ابا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تو اماں کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ میں مسلسل ابا کے موبائل پر فون کر رہی تھی، مگر ابا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا، جبھی ہم دونوں کو مزید پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اماں نے چاچا کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ ابا ابھی تک کام سے گھر نہیں لوٹے ہیں۔ چاچا نے اماں کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ وہ دیکھتے ہیں، اب تو رات کے 12 بج رہے تھے اور ابا کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ آخر کار رات کے 2 بجے چاچا نے ہمیں اطلاع دی کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ میں اور اماں اسی وقت گھر سے نکل کر ہسپتال پہنچ گئے۔ اس سے پہلے میں اور اماں رات کے اس پہر کبھی بھی اکیلے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابا کی حالت بہت نازک ہے۔ حادثے کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ آئی ہے اور ان کا خون بھی بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے۔ اماں کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سب ابا کے علاج پر لگ گئے، کیونکہ چاچا نے اماں کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کر دی تھی اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جبھی اماں گھر جا کر سارے پیسے لے کر آ گئی تھیں۔ ابا 3 دن تک ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے اور اماں چند لمحوں کے لیے بھی ابا کو چھوڑ کر نہیں گئیں، مگر چوتھے دن ابا ہم دونوں کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب یہ خبر ڈاکٹر نے ہمیں سنائی تو ہم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس دنیا میں ابا ہی ہمارا واحد سہارا تھے
اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہماری تو دنیا ہی ویران ہو چکی تھی۔ ابا کو اسی دن دفنا دیا گیا۔ میں اور اماں گھر آ گئے تھے۔ گھر میں سب لوگ ہمیں تسلی دینے کے لیے آئے تھے، مگر ہم لوگ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ یہ خلاب کبھی بھی پُر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچانے والا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا ہے۔ ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں یتیم ہو چکی تھی۔ اماں مسلسل رو رہی تھیں اور میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھی آتے جاتے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ آتے جاتے مجھے اور اماں کو گلے لگا کر تسلی دیتے اور پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اب ہم دونوں کیسے اپنی زندگی گزاریں گے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اور اماں اس گھر میں بالکل ہی اکیلے رہ گئے تھے۔ اماں کے پاس تھوڑے بہت جو پیسے تھے وہ بھی خرچ ہوتے جا رہے تھے اور کمانے والا اب سر پر نہیں رہا تھا۔ ابا کے انتقال کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اماں کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن چاچا اور چاچی ہمارے گھر آئے۔ اماں اتنے وقت بعد ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد سے چچا اور چاچی ہمارے گھر نہیں آئے تھے، مگر آج اچانک ہی وہ دونوں ہمارے گھر آ گئے تھے۔ اماں ان سے بہت اچھے سے ملیں، ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چاچا نے اماں سے کہا کہ بھابھی، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ دونوں کا یوں تنہا اس گھر میں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، آپ اس کا اکیلے کب تک خیال رکھ سکیں گی؟ محلے میں سبھی کو پتا ہے کہ اس گھر کا واحد مرد منو مٹی تلے جا سویا ہے، اس لیے آپ دونوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ چل کر ہمارے گھر میں رہیں۔ چاچا یہ بات کر کے اماں کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اماں کے چہرے پر سوچ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اماں ہرگز بھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اس گھر میں ابا کی بے شمار یادیں بسی ہوئی تھیں، تو کیسے میں اور اماں اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ اماں نے چاچا سے کہا کہ میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اور اگر ہم لوگ آپ کے گھر آ کر رہیں گے تو ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ اماں چاچا چاچی کے ساتھ ان دونوں کے گھر نہیں جانا چاہتی تھیں۔ اماں کے منہ سے انکار سن کر چاچا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اور چاچا نے اماں سے کہا کہ بھابھی، آپ کا ایک ہی کمانے والا تھا جو اب اس دنیا سے جا چکا ہے، اسی لیے آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی چل کر رہیں، اور جب شوہر ہی نہیں رہا تو اس گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ چاچا نے انتہائی تیکھے لہجے میں اماں سے یہ سوال کیا تھا۔ چاچا کا یہ سوال سن کر اماں کا سر جھک گیا تھا، کیونکہ چاچا صحیح کہہ رہے تھے۔ جب اس گھر کا کمانے والا ہی نہیں رہا تو اس گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ چاچا نے لوہا گرم دیکھ کر ایک اور چوٹ ماری اور اماں سے کہا کہ کل کو آپ کو اپنی بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے، اور جب باپ کا سایہ سر پر نہیں ہوگا تو کیسے آپ اپنی بیٹی کو بیاہ سکیں گی؟ چاچا کی منہ سے بات سن کر اماں نے خوفزدہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں ایک کونے میں سہمی کھڑی چاچا کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں کو اس وقت چاچا کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں۔ اماں کے پاس گھر کے خرچے کے پیسے ختم ہو رہے تھے، اور پھر اماں کو میری شادی بھی کرنی تھی۔ یوں بغیر کسی سہارے کے وہ میری شادی کیسے کر سکتی تھیں؟ چاچا نے اماں سے مزید کہا کہ جب کوئی مرد سر پر نہیں ہوتا تو زمانہ اکیلی عورتوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ ابھی میری یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ میرے ساتھ میرے گھر پر نہیں چلیں تو جلد ہی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ چاچا کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر اماں سر جھکائے بیٹھی تھیں، کیونکہ اماں بھی یہ بات بخوبی سمجھتی تھیں کہ جب گھر کا مرد سر پر نہ ہو تو لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ آخرکار اماں کو چاچا کی یہ بات ماننی ہی پڑی تھی، کیونکہ آنے والے وقت میں اماں کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے کہ اماں گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ جب ہی وہ مجبور ہو کر چاچا اور چاچی کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے کے لیے راضی ہو گئی تھیں۔ چاچا نے اماں سے کہا کہ وہ اس گھر میں چاچا اور چاچی کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے کے لیے راضی ہو گئی تھیں۔ چاچا نے اماں سے کہا وہ اس گھر کو کرائے پر اٹھا دیں گے، اور ہر مہینے جو کرایہ آئے گا وہ اماں کو لا دیا کریں گے۔ اماں کو چاچا کی یہ بات بہت معقول لگی تھی، کیونکہ اس طرح سے اماں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسے ضرور آ جاتے، کیونکہ یہ گھر ہی اب ہمارا واحد سہارا تھا، اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چاچا نے اماں سے کہا کہ بس ہم دونوں اپنا ضروری سامان لے لیں اور ان کے ساتھ اسی وقت چلیں۔ اماں چاچا کی یہ بات بھی ماننے پر مجبور ہو گئیں، اور ہم دونوں نے اپنے چند جوڑے بیگ میں رکھے اور چاچا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے علاوہ چاچا نے ہمیں گھر سے کوئی بھی سامان نہیں اٹھانے دیا تھا، اور اماں سے کہا کہ یہ سارا سامان بعد میں آ جائے گا۔ اماں نے بھی ان کی بات کا یقین کیا، مگر اس سارے معاملے میں چاچی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ بالکل دم سادے بیٹھی رہی تھیں۔ چاچی کے تاثرات سے واضح اندازہ لگایا جا سکتا تھا
کہ جیسے وہ چاروں ناچار اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، مگر اس وقت اماں نے چاچی پر توجہ نہیں دی تھی۔ چاچا کی باتوں نے اماں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اماں کو چاچا کی ساری باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں۔ جب ہی اماں پریشان ہو کر چاچا کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئیں، ورنہ اماں اپنے شوہر کا گھر کسی بھی صورت چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چاچا چاچی کے ساتھ ان کے گھر چلے آئے تھے۔ چاچا نے ہمیں صحن کے کونے میں بنا ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر میں اور اماں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف 2 چارپائیاں پڑی تھیں اور کونے میں ایک چھوٹی سی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہمیں یہاں رہنا پڑے گا؟ اماں نے مجھ سے نگاہیں چرا لی اور کہنے لگیں کہ تم فکر مت کرو، میں گھر سے تمہارے کمرے کا فرنیچر یہاں منگوا لوں گی۔ مگر مجھے اماں کی اس بات سے تسلی نہ ہو سکی۔ میں نے اماں سے کہا کہ چاچا کا گھر اتنا بڑا ہے، وہ ہمیں اپنے گھر میں کوئی کمرہ دے سکتے تھے۔ چاچا نے ہمیں صحن میں بنا یہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی رہتے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے جھڑکا اور مجھ سے کہا کہ ابھی تم چپ رہو، شاید وہ ہمیں کل کوئی کمرہ دے دیں۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہ لگ سکی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اگلے دن اماں نے چاچا سے کہا کہ وہ گھر سے ہمارا کچھ فرنیچر منگوا دیں، مگر چاچا نے اماں کی بات ٹال دی اور انہوں نے کہا کہ کچھ دن میں منگوا دیں گے۔ ان کے اس طرح کی جواب دینے پر اماں سمجھ گئی تھیں کہ اب ہمیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ کچھ دن بعد چاچا نے اماں کو بتایا کہ انہوں نے ہمارا گھر کرائے پر اٹھا دیا ہے۔ یہ بات سن کر اماں خوش ہوئیں کہ چلو اس طرح سے کچھ پیسوں کا آسرا تو بن ہی جائے گا، کیونکہ اب اماں بالکل ہی خالی ہاتھ ہو گئی تھیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے چاچا کے سامنے بالکل بھی ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھیں۔ اماں نے جب دوبارہ چاچا سے فرنیچر کی بات کی تو چاچا نے اماں سے کہا کہ بھابھی میں نے گھر کا سارا فرنیچر بیچ دیا ہے۔ چاچا کے منہ سے بات سن کر سب ہکا بکا چاچا کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ اس پر چاچا نے اماں سے کہا کہ بھابھی وہ سارا فرنیچر پرانا ہو گیا تھا، میں آپ دونوں کے کمرے میں نیا فرنیچر ڈلوا دوں گا، آپ اس بات کی فکر نہیں کریں۔ اماں چاچا کی یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ چاچا کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ چاچا ہی اب سب سیاہ سفید کے مالک تھے۔ اماں اور میں انتظار کرتے رہے کہ شاید جلد ہی چاچا ہمیں نیا فرنیچر لا دیں یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں ہمیں جگہ دے دیں، مگر دونوں ہی باتیں نہ ہوئیں اور ہم دونوں وہیں صحن میں بنے اس کمرے میں رہ رہے تھے۔ اماں پورا مہینہ دن گن گن کر گزارتی رہیں اور انتظار کرتی رہیں کہ کب انہیں کرائے کے پیسے ملیں گے اور ہم لوگ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں گے، مگر 1 مہینہ گزر گیا اور کرائے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح دوسرا مہینہ بھی آ گیا، مگر کرایہ نہ آ سکا۔ اماں اور میں انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ چاچا سے اس بارے میں بات کرنے کی اماں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی چاچا اس بارے میں خود بات کر رہے تھے۔ آخرکار ایک دن اماں نے تنگ آ کر خود ہی چاچا سے پوچھ لیا کہ گھر کا کرایہ اب تک نہیں آیا کیا؟ اماں سمجھ رہی تھی کہ کرایہ داروں نے اب تک کرایہ نہیں دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر چاچا نے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ اس مہینے کا بھی کرایہ آ گیا ہے اور پچھلے مہینے کا بھی کرایہ آ گیا ہے۔ چاچا کے منہ سے بات سن کر اماں یکدم ہی چپ ہو گئیں۔ اماں کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ آگے سے کیا بولیں۔ اگر کرایہ آ گیا ہے تو چاچا انہیں کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اماں نے چاچا سے ہمت کر کے کہا کہ اگر کرایہ آ گیا ہے تو مجھے دے دیں۔ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر چاچا کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور چاچا نے اماں سے کہا کہ بھابھی میں نے وہ کرایہ بینک میں جمع کروا دیا ہے، کل کو تمہاری بچی کی شادی بھی کرنی ہے، اسی لیے پیسے چاہیے ہوں گے تو تم کہاں سے لاؤ گی؟ اسی لیے بہتر ہے کہ ان پیسوں کو جمع ہی رہنے دو، اور آپ لوگوں کو پیسے کی کیوں ضرورت ہے؟ میں آپ دونوں کی ساری ضرورتیں تو پوری کر رہا ہوں، جو بھی چاہیے مجھے بتا دیا کریں۔ چاچا کے منہ سے یہ بات سن کر اماں حیران و پریشان رہ گئیں۔ اماں نے یہ بات کبھی نہیں سوچی تھی کہ کرایہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اماں اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ اس سے زیادہ وہ چاچا سے کچھ نہیں کہہ سکی تھیں۔ اماں کے فہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اماں کرائے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ کمرے میں آ کر بھی اماں نہ جانے کتنی ہی دیر تک گمسم سی بیٹھی رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو چاچا کے گھر رہتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جس دن مجھے چاچی کی ڈانٹ پھٹکار سننے کو نہ ملی ہو۔ اس بات کا اندازہ تو ہمیں یہاں رہتے ہوئے بخوبی ہو گیا تھا
کہ چاچی کو ہم دونوں کا یہاں رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ چاچا ہی چاچی کو مجبور کر کے ہمارے گھر لے کر آئے تھے، جب ہی چاچی اماں اور مجھے خار کی نگاہوں سے ہر وقت گھورتی رہتی تھیں۔ چاچی کا بس چلتا تو وہ ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ میں اور اماں یہاں آ کر بالکل ہی بے بس ہو گئے تھے۔ اب تو ہماری سر پر چھت بھی نہیں رہی تھی اور جو کرائے کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ چاچا نے ہمیں اس کرائے میں سے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی تھی۔ چاچا نے بہت سوچ سمجھ کر ہمارا گھر ہتھیانے کے لیے یہ پورا منصوبہ تیار کیا تھا۔ پہلے انہوں نے اماں کو جال میں اتارا کہ بغیر کسی سہارے کے میں اور اماں اس گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، اور پھر کرائے کا لالچ دے کر اماں سے وہ گھر بھی خالی کروا دیا۔ اب تو واقعی ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف چاچی نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا۔ چاچی بات بات پر مجھے باتیں سناتی تھیں۔ اماں اور میں مل کر چاچی کے گھر کا سارا کام کیا کرتے تھے۔ اب تو چاچی کسی ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ پورے گھر کا کام انہوں نے ہم دونوں کے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ اماں نے تو حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اماں نے کبھی بھی مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں کروائے تھے، اور یہاں کسی دوسرے گھر میں مجھے نوکرانی کی طرح کام کرنا پڑ رہا تھا۔ چاچی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کی بیٹی میری ہی ہم عمر تھی، مگر وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح بالکل بھی نہیں رہتی تھی، بلکہ بات بات پر میری بے عزتی کرنے کا موقع تلاش کرتی تھی۔ اگر میں اسے پلٹ کر کچھ کہہ دیتی تو چاچی اور اماں دونوں کی مجھے خوب ڈانٹتے تھے۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی بولے تمہیں برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کے گھر رہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے سامنے دب کر رہتی تھیں اور چاچی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتی تھیں۔ چاچی کا بیٹا مجھ سے عمر میں 4 برس بڑا تھا۔ وہ اکثر جب اپنی ماں کو میرے ساتھ زیادتی کرتے دیکھتا تو میری حمایت میں اکثر بول پڑتا تھا، اور چاچی کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزرتی تھی کہ ان کا بیٹا کسی دوسرے کے لیے ان کے سامنے بولے۔ اسی وجہ سے مجھ سے مزید نفرت کرنے لگی تھیں۔ چاچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں۔ اگر چاچا چاچی کو گھر کا لالچ نہ ہوتا تو وہ کب کا ہم دونوں کو گھر سے باہر کر چکے تھے۔ چاچا کے پاس گھر کا کرایہ آ رہا تھا، جب بھی چاچی ہم دونوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھیں۔ چاچی نے اپنے بیٹے کو جھکاؤ میری جانب دیکھ لیا تھا۔ چاچی کسی بھی قیمت پر مجھے اپنی بہو نہیں بناتی، یہ بات تو میں بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی، تبھی ان کے بیٹے سے ہر ممکن طور پر دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ چاچی کے پورے گھر کا کام میں ہی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چاچی کی ہزاروں باتیں بھی سن رہی تھی، مگر ان کو کچھ بھی کہنے کی مجھے اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ جب ہی سر جھکائے میں کام میں مگن تھی۔ اسی اثنا میں برتن دھوتے ہوئے مجھ سے کانچ کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ اس بات نے چاچی کے غصے کو مزید ہوا دی اور چاچی مجھے مارنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اس سے پہلے چاچی مجھ پر ہاتھ اٹھاتیں، ان کا ہاتھ ہوا میں کسی نے روک لیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی چاچی کا بیٹا سنجیدہ نظروں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ چاچی غضبناک نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، ایک گلاس ہی تو ٹوٹا ہے، اس کے لیے آپ کیوں اس بیچاری پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ اپنے بیٹی کے منہ سے میری حمایت سن کر چاچی مزید آگ بگولا ہو رہی تھیں۔ ہو گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو کیوں اس کی حمایت کر رہا ہے؟ یہ تیرا مسئلہ نہیں، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، تو اپنے کام سے کام رکھ۔ چاچی نے میری حمایت کرنے پر اپنے بیٹے کو بری طرح سے جھاڑ دیا۔ اس پر چاچی کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اماں، تم اس کے ساتھ غلط کر رہی ہو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ میں ان دونوں ماں بیٹے کی بحث دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد اس بات کا بھی سارا غصہ مجھ پر ہی اترے گا۔ چاچی اس کی بات سن کر وقتی طور پر تو خاموش ہو گئیں، مگر انہوں نے میرے خلاف اپنے دل میں کینہ پال لیا۔ میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا یوں میری حمایت کرنا میرے لیے کس قدر بھیانک ثابت ہوگا، جبکہ اس میں میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ میں نے تو آج تک اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اگر وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی ماں کو کچھ کہہ رہا تھا تو اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے سب کی سزا دی جانے والی تھی۔ میں حافظہ بن رہی تھی، اس کے لیے مجھے روز ہی مدرسے جانا پڑتا تھا۔ میں دوپہر کے وقت سارے کام ختم کر کے جاتی تھی، مگر یہ بات بھی چاچی کو پسند نہیں تھی اور گھر واپس آ کر بھی سارے کام کرتی تھی،
مگر چاچی اکثر ہی مجھے کسی نہ کسی بہانے سے روک لیا کرتی تھیں۔ میں ان کے سامنے روتی کہ چاچی مجھے سکون سے قرآن تو حفظ کرنے دیں، مگر اماں بھی اپنی جگہ مجبور تھیں۔ وہ چاچی کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ جب ہی چاچی کا حوصلہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں شام کے وقت گھر کے سارے کام نپٹا رہی تھی اور اماں باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ اسی اثنا میں دروازے پر کوئی آیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، جس کے پہناوے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ عورت بہت ہی رکھ رکھاؤ والی ہیں اور کسی امیر گھر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنی اماں کو بلا کے لے آؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ عورت کون ہے۔ میں اپنی اماں کو بلانے چلی گئی اور اس عورت کو لے کر گھر میں آ گئی اور اسے لا کر مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ چاچی بھی کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ جب اس عورت نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس عورت نے اماں سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر اماں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس عورت نے مسکرا کر سکون سے کہا کہ ہم بھی آپ لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، مگر میں اپنے بیٹے کی پسند سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو مدرسے میں دیکھا تھا۔ آپ کی بیٹی تلاوت کر رہی تھی اور اسے آپ کی بیٹی کی آواز بہت پسند آئی تھی، جب بھی اس نے مجھے ضد کر کے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں اس کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ سکوں۔ وہ عورت تو بے حد سکون اور اطمینان سے اپنی بات کر رہی تھی، مگر چاچی کے چہرے پر اس وقت طنزیہ مسکراہٹ تھی اور اماں گھبرا کے کبھی اس عورت کو دیکھتی تو کبھی چاچی کو دیکھ رہی تھیں۔ اماں نے اس عورت سے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گی۔ اس وقت تو وہ عورت چلی گئی، مگر اس عورت کے جانے کے بعد چاچی نے ان سے کہا کہ تمہاری بیٹی حفظ کرنے کے بہانے گھر سے نکل کر یہ سارے گل کھلا رہی ہے اور تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ چاچی نے اس بات کو ایک الگ ہی رخ دے دیا تھا۔ اماں نے پلٹ کر مجھے گھورا۔ میں اپنی جگہ زمین میں گڑ سی گئی۔ حالانکہ سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کون لڑکا ہے جس نے میرے گھر رشتہ بھجوایا ہے، مگر پھر بھی چاچی مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں سے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں اور نہ ہی سب میں میرا کوئی بھی قصور ہے۔ چاچی نے ایک بار پھر طنزیہ مسکراہٹ سے میری جانب دیکھا اور اماں سے کہا کہ پہلے اپنی بیٹی پر نظر رکھتی تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ تمہاری بیٹی تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ گھر سے نکل کر یہ آوارہ گردی کرتی ہے، نہ جانے کس کس سے ملتی ہے، اور تم گھر میں بے خبر رہ رہی ہو۔ جب ہی میں منع کرتی تھی کہ جوان لڑکی کو یوں گھر سے باہر نہیں بھیجو، مگر تم لوگوں کو تو میری باتیں بری لگتی تھیں۔ چاچی کی زبان میرے بارے میں زہر اگل رہی تھی اور اماں خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھیں۔ اسی اثنا میں چاچا اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں آ گئے۔ یوں اماں کو روتا دیکھا تو چاچا نے پوچھا کہ بھابھی کیوں رو رہی ہو؟ اس پر چاچی نے چاچا سے کہا کہ تمہاری بھتیجی باہر جا کر جانے کس سے منہ کالا کر کے آئی ہے، اب اس لڑکے کی ماں گھر آئی ہے اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ میں نے حیرت سے چاچی کو دیکھا۔ وہ بات کو نہ جانے کس رخ پر لے گئی تھیں۔ میں اپنی جگہ سن سے کھڑی رہ گئی۔ چاچا نے جن نظروں سے میری جانب دیکھا، وہ نظریں مجھے ابدی درگور کرنے کے لیے کافی تھیں۔ میں بے اختیار ہی رونے لگی تھی اور اپنی صفائیاں دینے لگی۔ چاچا مجھے مارنے کے لیے آپے سے باہر ہو گئے تھے اور اماں بے بسی کی مورت بنی ہوئی تھیں۔ میں نے مدد طلب نظروں سے چاچی کے بیٹے کی جانب دیکھا، مگر اس نے بھی اپنی ماں کی بات کا یقین کیا اور مجھ سے نگاہیں چرا کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھتی رہی۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے وہ میری حمایت میں کچھ تو بولے گا، مگر اس نے مجھے یوں نظر انداز کیا جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چاچا بھی اماں کو برا بھلا کہنے لگے تھے اور اس سب کو اماں کی غلطی قرار دے رہے تھے کہ انہوں نے مجھ پر نظر نہ رکھی اور اب جانے کون لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ چاچا اور چاچی اماں پر خوب تانے کس رہے تھے اور مجھے آوارہ اور بدچلن کے لفظوں سے نواز رہے تھے۔ چاچا بھی بنا سوچے سمجھے چاچی کی باتوں میں آ کر اماں اور مجھے برا بھلا کہنے لگے تھے۔ وہ رات میں زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ اماں مجھے میرے پیدا ہونے پر کوس رہی تھیں اور میں حیرت سے اماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی باپ کے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو اس طرح سے کیسے کوس سکتا ہے؟ مگر اماں ابا کے مرنے کے بعد اس قدر مجبور اور بے بس ہو گئی تھیں کہ انہیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس سب میں میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اگلے دن میرے اس گھر میں دشوار ہو چکے تھے۔
چاچی نے مجھ پر جانے کون کون سے الزام لگا دیے تھے۔ چاچی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو بھی ورغلا رہی تھی۔ وہ تو چاچی گھر کی عزت کی وجہ سے خاموش تھیں۔ میں سب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گھر میں کوئی بھی میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ چاچا نے میرا رشتہ ایک بوڑھے آدمی سے طے کر دیا تھا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ میری اماں تک مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کر رہی تھیں۔ چاچا نے میرا رشتہ ایک 60 سال کے بڈھے کے ساتھ طے کیا تھا جو ہمارے محلے میں پان کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ یہ رشتہ بالکل ہی بے جوڑ تھا۔ اس وقت میں محض 18 برس کی تھی، مگر کسی کو بھی مجھ پہ ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس رات بھی میں بہت روتے ہوئے سوئی تھی اور رب سے دعا کر رہی تھی کہ سب کو میری پاکیزگی کا یقین آ جائے، کیونکہ سبھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اس رات اچانک ہی چاچی کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اچانک ہی اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور چاچا چاچی سے صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی نے جو باہر کا کھانا کھایا تھا وہ کھانا خراب تھا اور اس کھانے میں زہریلے مادے موجود تھے، جس کی وجہ سے زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا ہے۔ ہمارے گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ چاچی کی اکلوتی بیٹی تھی اور چاچی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ یوں اچانک وہ موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ چاچی کی حالت اس وقت بہت بری تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ اسے دیکھنے ہسپتال گئی تو چاچی کچھ دیر تک تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ آج ان کی مجھے اس طرح سے دیکھنے میں نفرت نہیں تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت ہسپتال میں چاچا بھی موجود تھے اور ان کا بیٹا بھی موجود تھا۔ چاچی اپنی جگہ سے اٹھیں اور آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب لوگ سکتے کی کیفیت میں چاچی کو میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چاچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بے تحاشا رونے لگیں اور روتے روتے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر غلط الزام لگایا، جس کی وجہ سے آج میری اپنی بچی اس حالت کو پہنچ گئی ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو شاید میری بچی کی جان بچ جائے۔ میں سانس روکے سکتے کی کیفیت میں چاچی کو اپنے سامنے روتے گڑ گڑاتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اماں کی جانب دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لیں۔ پھر میں نے چاچا اور ان کے بیٹے کی جانب دیکھا۔ وہ بھی مجھ سے نظریں چرائے کھڑے تھے اور چاچی میرے سامنے ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر چاچی کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر چاچی نے مجھ سے کہا کہ پہلے تم مجھے میری ساری زیادتیوں کے لیے معاف کر دو۔ میں نے جتنے بھی الزام تم پر لگائے ہیں مجھے ان سب کے لیے معاف کر دو، شاید ایسے میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ اب میں نے آگے بڑھ کر چاچی کو زمین سے اٹھایا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر چاچی کو کسی بھی صورت چین نہیں مل رہا تھا۔ ان کی زبان پر بس ایک لفظ تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے چاچی سے کہا کہ چاچی آپ مجھ سے بڑی ہیں، ایسے معافی مت مانگیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی اور پھر رات کو خبر ملی کہ چاچی کی بیٹی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اس پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ بھی ہو۔ 2 دن بعد اسے ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی اور چاچا چاچی اسے لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر چاچی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا، کیونکہ چاچی یہ بات جانتی تھی کہ ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے، مگر جب اماں نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں نے چاچی کے بیٹے کے لیے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جب مجھے اس کے یقین اور بھروسے کی ضرورت تھی اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا۔ پھر چاچا نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیا جس کا رشتہ میرے لیے آیا ہوا تھا، کیونکہ میری پاکیزگی کی گواہی خود چاچی نے دی تھی جنہوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے۔ آج میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اماں میرے ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ شادی کے چند سال بعد ہی میں اماں کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی تھی، مگر اب میں چاچا چاچی سے نہیں ملتی ہوں، کیونکہ چاچی نے مجھے بے حد تکلیفیں دی ہیں۔ ابا کا گھر بھی چاچا کے بیٹے نے ہمیں واپس کر دیا۔ یوں آج میں اپنے گھر میں بے حد سکون سے رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر بھی حافظ ہیں اور میرا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔